الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام کے لائق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ہم نے پچھلے درس کے اندر یہ بات ذکر کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت تھی فواتح الکلم، کہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو سن کے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کے غم ہلکے ہوتے ہیں، اور خوشیاں ہی خوشیاں، اللہ رب العزت کی رحمت پہ امیدیں ہی امیدیں انسان کو قائم ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف کائنات کے تاجدار حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر ہے بس۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیثوں سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پیار کرنا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پیار ہی نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے محبت ہی نہیں کرتا، تو دنیا کا سب سے پریشان آدمی وہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں منکرین حدیث کس انداز سے بازار کے اندر گرم ہیں۔ حدیثوں کا انکار کرنے والے اپنی باتوں کے اندر، اپنے فلسفوں کے اندر الجھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بات بات پہ اٹکتے ہوئے، پھنستے ہوئے، اور کس انداز سے تعویلیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جتنا انسان حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہوگا، اس کی زندگی اتنی ہی خراب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ سچا فرمان ہے، نظر اللہ امرأ سمع منا مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما حفظها، کہ اے اللہ اس بندے کے چہرے پہ کبھی پریشانی آئے ہی نہ۔ ایک ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اے اللہ اس بندے کے چہرے پر کبھی پریشانی نہ آئے، اس بندے کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ، مسکراتا ہوا، خوشیوں کے ساتھ۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے بندہ پریشان ہے۔ تو اس کا چہرہ کبھی بھی پریشان نہ ہو، دنیا کی مصیبتوں سے اور آخرت کی پریشانیوں سے۔ محشر کے میدان کے اندر بھی اے اللہ اس کے چہرے کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھنا۔ جو بندہ میری حدیثوں کو یاد کرتا ہے، میرے کلام کو سنتا ہے، اس کے بعد اس کو حفظ کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد حفظ کرنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی بتاتا ہے، یہ ساری حدیثوں کی بات نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقالتی، جس بندے نے میری ایک حدیث کو یاد کیا، صرف ایک حدیث، انما الاعمال بالنیات سب کو آتی ہے، الطہور شطر الایمان سب کو آتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم سب کو آتی ہے، المسلم اخو المسلم سب کو آتی ہے۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہمیں کتنی زیادہ آتی ہیں الحمدللہ۔ تو جس بندے کو ایک حدیث یاد ہو جائے اور اس پر عمل بھی کرے اور لوگوں کو بھی بتائے، کائنات کے تاجدار اللہ رب العزت کو فرماتے ہیں اور دنیا کو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے چہرے پر کبھی پریشانی آنے ہی نہ دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب ایک بندے کو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں ہے، تو یقین مانے دنیا کا سب سے پریشان آدمی وہ ہے، یا سنتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو سنایا جاتا ہے تو سنتا ہی نہیں ہے،
یہ بھی پریشان آدمی ہے، اس کو بھی خوشیاں نصیب نہیں ہونے والی ہیں۔ صحابہ کرام اس انداز سے پریشان ہوتے، یقین مانے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث جب نہ سنتے تو ان کا دل مچلنے لگتا۔ ہم تو بڑے بے پرواہ لوگ ہیں، ہم تو ماشاءاللہ سارے عالم بیٹھے ہوتے ہیں، مسئلوں کا سب کو ہی پتہ ہوتا ہے، اور یار ابھی مسئلے کا پتہ ہے، مسئلے تو سارے ہی سنے، بھئی مسئلے تو سارے ہی سنے ہوتے ہیں، اب کون سا تازہ وحی نازل ہو رہی ہے؟ مسئلے تو وہی بار بار آنے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہو جاتے تھے جب ان کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی نہیں جاتی یا وہ سنتے نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں ماشاءاللہ، خلیفہ راشد ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو سننے کے لیے اس انداز سے یہ پریشان ہو جاتے، فرماتے ہیں کہ ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آج فرمایا ہے۔ ہم کاروباری لوگ تھے، کاروبار کرنے کے لیے نکل جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نماز پڑھاتے، صحابہ کو سمجھاتے، لیکن ہمارے دل میں پریشانی لگ جاتی کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنی خوبصورت باتیں فرما دی ہیں اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کہتے ہیں ہم نے اس کا ایک حل نکالا۔ حل کیا نکالا؟ میرا ایک پڑوسی تھا انصاری بھائی، میں نے اس کو کہا، ہم نے آپس میں مشورہ کیا، یار آپ بھی پریشان ہوتے ہو، میں بھی پریشان ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا فرمایا ہے، کیا درس دیا ہے، صحابہ کو کیا سمجھایا ہے، کون سی خوبصورت حدیثیں بیان فرما دی ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن میں کام کیا کروں گا، ایک دن آپ کام کیا کریں۔ طے ہو گیا۔ آپ چیک کریں ہم میں سے کون ہے نماز کے لیے ہماری دکانیں نہیں چھوڑتی، نماز کے لیے ہم اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ وہ صحابہ ہیں جن پر آج لوگ طعن کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دنیا کے بے وقت لوگ اور بے توقیرے لوگ وہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے یہ باری قائم کی کہ ایک دن آپ جو ہے وہ کام پر جایا کریں، ایک دن میں جایا کروں گا۔ جس دن میری باری ہوگی گھر میں رہنے کی، میں کیا کیا کروں گا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کروں گا، صبح سے لے کے شام تک جو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ اور دوسرے صحابی کی جب باری ہوتی تو وہ ایسا کرتے، سارا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے، عمر کام پر چلے جاتے، یعنی ایک ایک دن بیچارے دیہڑی کرتے اور ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے۔ وہ جتنی حدیثیں سنتے وہ شام کو حضرت عمر کو بتا دیتے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اس انداز سے صحابہ کرام اپنی پریشانیوں کو دور کرتے۔ ہمیں تو پریشانی ہوتی ہی نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں آتے نہیں ہیں یا ہم سنتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ صفت ہے کہ انسان جب ان کو سنتا ہے تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آخری باتیں ہیں، جابر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، سب نے ان کا نام سنا ہوا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی آخری عمر میں پہنچے، رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پاس تشریف لے جا چکے تھے، تو فرماتے ہیں مجھے ایک دن پتہ چلا کہ شام کے اندر ایک ہمارا بھائی رہتا ہے، اس کے پاس قیامت کے بارے میں ایک حدیث ہے جو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور وہ میں نہیں سن سکا۔ کہتے ہیں دن بڑھتے گئے مجھے پریشانی زیادہ ہوتی گئی کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سچا فرمان میں نے سنا ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ترین محبت فرماتے۔ کہتے ہیں جب پریشانی بڑھی میں نے پیسے جوڑے اور ایک اونٹ خریدا۔ اس اونٹ کو خریدنے کے بعد اس پر سفر کیا اور شام گئے۔ شام اس صحابی کو جا کے ملے اور فرمانے لگے اے اللہ کے بندے، میں نے سنا ہے ایک حدیث ہے تیرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے بارے میں، ذرا مجھے وہ بتا دے، مجھے اس کی بڑی پریشانی لاحق ہے کہ میں نے ابھی تک سنی نہیں ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، ان کے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا، پاؤں کے اندر کوئی جوتا نہیں ہوگا، سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، یعنی بالکل ننگا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دربار کے اندر لا کے کھڑا کریں گے۔
اس ایک حدیث کے چھوٹے سے ٹکڑے کو سننے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، پیسے جوڑ کے سواری خریدی کہ میں نے اتنی دور جانا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا ہے، پھر ان کی وہ پریشانی دور ہو گئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، آپ بھی ان چیزوں کو یاد کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نا ذہن کے اندر لایا کریں، اس سے انسان کی امیدیں قائم ہوتی ہیں، زندگی جینے کا مزہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، قیامت کی ہولناکیاں سن سن کے بڑے پریشان ہو گئے کہ قیامت کو کیا ہوگا انسان کے ساتھ، اتنے ہولناک منظر ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس صحابی سے رہا نہ گیا، یہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے دل پریشان ہوا ہے تبھی سوال کیا ہے نا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، اتنا قیامت کے بارے میں سن لیا ہے، اب ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، آپ ہمیں بتا ہی دیں کہ قیامت نے آنا کب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے آرام سے اور حوصلے سے صحابی کا سوال سنتے ہیں اور فرماتے ہیں، ما اعددت لها، اے اللہ کے بندے قیامت کا تو سوال کر رہا ہے، ما اعددت لها، قیامت کی تیاری بھی کی ہے یا نہیں کی؟ صحابی فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خاص تیاری نہیں کی میں نے قیامت کے لیے، پریشان رہتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی بہت زیادہ محبت ہے، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کو سوچ کر ہمیں بھی خوشی ہونی چاہیے، ہمیں بھی خوشی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام جب بھی پریشان ہوتے تو ان الفاظ کو اپنے ذہن کے اندر لاتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ساری نعمتیں بھی ہمیں مل جاتی تو اللہ کی قسم ہمیں اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی ان کلمات کو سن کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور جب بھی پریشان ہوتے ہیں ہم ذہن کے اندر یہ بات لے آتے ہیں تو ہمیں سکون ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خصوصیت ہے کہ انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کیا بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ انت مع من احببت، اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، یاد رکھو کہ قیامت والے دن جس کی محبت دل میں بسائی ہوئی ہے نا، اسی کا ساتھ اللہ تعالیٰ تجھے نصیب فرمائیں گے۔ اب آپ خود بتا دیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ بہت زیادہ محبت ہے الحمدللہ۔ تو ہمیں بھی خوش ہو جانا چاہیے جب بھی انسان کو گناہ پریشان کریں، جب بھی شیطان مایوسیاں ڈالے، جب بھی شیطان انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرے تو فوراً آپ سوچیں انت مع من احببت، انشاءاللہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کا ہی ساتھ دیں گے۔ یہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دہراتے، ان کو یاد کرتے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ کلمات بہت زیادہ خوش کر دیا کرتے تھے، ساری پریشانیاں ہماری دور ہو جاتی کہ قیامت والے دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اور ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں آج بھی اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، عثمان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ صحابہ کے نام لے لے کے انس بتایا کرتے تھے کہ میں ان سب سے محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن مجھے ان کے ساتھ ہی نصیب فرمائے گا۔ تو یہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرے، ان کو ذہن کے اندر بٹھائیں، اپنے ایمان کو تازہ کیا کریں، گھروں کے اندر کچھ کتابیں رکھیں جن میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے فرامین ہوں۔ کبھی بھی پریشان ہوں تو آپ ان کو پڑھیں، بلکہ زندگی کا ایک ہمیں یہ وتیرہ بنانے لا چاہیے کہ ہم روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔